حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ محترم حاضرین، اسلام میں خاندانی نظام کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ خاندان یہ سماج کی ایک بنیادی یونٹ ہے۔ مختلف خاندانوں کے ملنے ہی سے ایک سماج بنتا ہے، ایک سوسائٹی بنتی ہے۔ خاندانی نظام اگر مستحکم ہوگا، اچھا ہوگا، تو سماج بھی اچھا ہوگا، اور خاندانی نظام اگر درہم برہم ہوگا تو اچھا سماج بھی نہیں بن سکتا ہے۔ اور پھر ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خاندان کا نظام جب مستحکم اور اچھا ہوتا ہے تو نئی نسل کی پرورش ایک اچھے ماحول میں ہوتی ہے، ان کی تربیت ایک اچھے ماحول میں ہوتی ہے۔ اور خاندانی نظام اگر اچھا نہ ہو تو نئی نسل برباد ہو جاتی ہے اور اس کی تربیت کا سامان نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں خاندانی نظام کو مستحکم، مضبوط اور اچھا بنانے کے لیے قرآن اور حدیث میں واضح ہدایات دی گئی تاکہ ایک اچھا خاندان بنے۔ نکاح کی ترغیب دی گئی، ظاہر ہے خاندان کی ابتدا وہیں سے ہوتی ہے، نکاح کے ذریعے سے رشتہ قائم ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے۔ اسلام ہر چیز میں اعتدال کا قائل ہے، وہ ہر چیز میں توازن کا قائل ہے۔
مرد اور عورت کے باہمی تعلقات کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سماج میں دو انتہائیں ہیں. ایک انتہا ہے رہبانیت کی، تجرد کی، اور دوسری انتہا ہے آزادانہ جنسی تعلقات کی، جس کا علمبردار مغرب ہے. عیسائیت میں تحریف کے بعد رہبانیت کو ایجاد کر لیا گیا، جو بالکل ایک غیر فطری بات ہے، نیچرل چیز نہیں ہے وہ، اور ان کی ایجاد کردہ ہے. قرآن نے کہا وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. رہبانیت یہ تو انہوں نے گڑھ لیا ہے، ایجاد بندہ ہے، ہم نے تو ان کے لیے رہبانیت کا طریقہ مقرر نہیں کیا تھا. تو یہ نظریہ کہ شادی بیاہ سے الگ رہنا چاہیے اور تجرد کی زندگی اختیار کرنی چاہیے اور روحانیت کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے، غلط نظریہ ہے. انسان کے اندر جو جذبات بھی ہیں، جذبات کی تکمیل حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ ایک فطری چیز ہے، اور اسلام ایک فطری مذہب ہے، انسان کی فطرت سے الگ کوئی تعلیم نہیں دیتا ہے. تو ایک طرف یہ رہبانیت کا نام نہاد نظریہ ہے، ایک انتہا ہے. دوسری طرف مغرب کا تصور ہے، وہاں خاندان کا تصور نہیں، شادی بیاہ کا تصور نہیں، اور بالکل آوارگی اور آزادانہ تعلقات، نہ کوئی خاندان ہے نہ کوئی ذمہ داری ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک دوسری انتہا ہے. اسلام نے ان دونوں کے درمیان نکاح کو لازم قرار دیا، نکاح کی ترغیب دی، اور یہ بتایا کہ مرد اور عورت کے درمیان تعلق قائم کرنے کا واحد ذریعہ نکاح ہے، اور نکاح کے سلسلے میں ترغیب دی گئی. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی کرو، ان کی شادی کا انتظام کرو، یہاں تک کہ غلاموں اور بادیوں کی بھی شادیاں کرو. اور قرآن مجید نے اس کی حکمت واضح کی، اس کی افادیت، اس کا مقصد احادیث میں واضح کیا گیا. نکاح کا مقصد کیا ہے؟ عفت اور پاک دامنی کی حفاظت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإن الصوم له وجاء. آپ نے کہا کہ نوجوانوں جو لوگ شادی کی استطاعت رکھتے ہیں انہیں شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں آدمی کی نگاہ نیچے رہتی ہے اور اس کی عفت، اس کی پاک دامنی محفوظ رہتی ہے. کوئی شادی نہ کر سکتا ہو تو اس کو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ روزوں کے ذریعے نفس پر قابو حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. نکاح کا مقصد عفت اور پاکیزگی، افزائش نسل. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام بنایا ہے کہ شادی کے نتیجے میں جب ایک رشتے میں ایک مرد اور ایک عورت بندھ جاتے ہیں تو ان کے درمیان الفت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے أَنْ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان الفت اور محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے.
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اجنبی ہیں، ایک دوسرے سے کبھی شناسائی نہیں، اور رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، تو میاں بیوی میں ایسی الفت اور ایسی محبت پیدا ہوتی ہے جو انتہائی بے نظیر ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مودت رکھی، ایک دوسرے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار، ایک دوسرے کے لیے ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک شان ہے، یہ نکاح کی برکت ہے کہ غیر معمولی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور قرآن نے ایک تعبیر اختیار کی ہے کہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جو جذبہ تعاون ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، اس کی ایک تعبیر قرآن نے اختیار کی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ عورتیں یہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ تو لباس کے ذریعے سے اس تعلق کی نوعیت کی جو تعبیر کی گئی ہے اس پر غور کیجئے تو بہت سارے معانی ہیں، بہت سارے نکات ہیں۔ انسان سے سب سے زیادہ قریب چیز جو رہتی ہے وہ اس کا لباس ہے، لباس سے زیادہ قریب کوئی چیز نہیں۔ تو یہ قربت ہے، اس رشتے میں اتنی قربت ہے کہ جس طرح سے لباس انتہائی قریب ہوتا ہے اسی طرح سے یہ رشتہ انتہائی قریب ہوتا ہے۔ لباس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ لباس یہ عیب کو بھی چھپا لیتا ہے، جس میں کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے تو لباس اس کو چھپا لیتا ہے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیوب کے لیے وہ ایسا ثابت ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپا لیتے ہیں، دوسروں پر اسے ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں۔ لباس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ لفاظ ہر موسم میں موسم کے اثرات سے بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے محافظ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ جو تعلق ہے اس کو کتنی مؤثر تعبیر کے ذریعے سے قرآن مجید نے پیش کیا ہے۔ اب شادی ہو جاتی ہے، ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، تو خاندان بھی ایک ادارہ ہے، خاندان بھی ایک یونٹ ہے، اور کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا ایک ذمہ دار ہو۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ یہ جو خاندان ہے جس میں میاں بیوی ہے، بچے ہیں، بوڑھے والدین بھی ہوتے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شوہر ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ خاندان کے ذمہ دار اور اس کے سربراہ مرد ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مرد کے اندر جو قوت برداشت ہے وہ ظاہر ہے کہ عورت کے اندر اتنی قوت برداشت نہیں ہوتی ہے، اور مرد جو مشقت اٹھا سکتا ہے، باہر کی ذمہ داریوں کو جھیل سکتا ہے، سرد اور گرم حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک فضیلت حاصل ہے، جسمانی ساخت مرد کی، اس کی ہمت، اس کی شجاعت، اس کی بہادری یہ الگ نوعیت کی ہوتی ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مالی ذمہ داری خاندان کو چلانے کی پوری مرد کی ہوتی ہے، عورت کے اوپر کوئی مالی ذمہ داری نہیں۔ ٹوٹل ذمہ داری مالی لحاظ سے جو ہوتی ہے وہ مرد کی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو ذمہ دار بنایا گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ مشورے سے کام کرے گا،
یہاں کوئی قانونی رشتہ نہیں ہوتا ہے، یہ تو محبت کا رشتہ ہے، اور ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے، اور ان کے جذبات کا خیال ہوتا ہے، اور باہمی مشورے سے خاندان کے امور کو انجام دیا جاتا ہے۔ تو اس کا جو سربراہ ہے، اس کا جو ذمہ دار ہے، وہ مرد ہے۔ اور عورت کے حقوق کی ضمانت دی گئی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح سے عورت کی ذمہ داریاں ہیں اسی طرح سے عورت کے حقوق ہیں، مرد کی ذمہ داریاں ہیں، مرد کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق بیوی پر، بیوی کے حقوق شوہر پر، اور یہ حقوق جب ایمانداری کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں تو ایک بہترین خاندانی اور عائلی زندگی وجود میں آتی ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان صرف اپنے حقوق پر نگاہ نہ رکھے بلکہ اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس کرے۔ آپ کے کچھ حقوق ہیں تو آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، تو ذمہ داریوں کا بھی احساس ہونا چاہیے، ان کو بھی ادا کرنا چاہیے، اور اپنے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ تو شوہر کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں اور شوہر کے حقوق بھی ہیں، بیوی کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں اور بیوی کے حقوق بھی ہیں۔ شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ کھانے پینے کا نظم کرے گا، رہنے سہنے کا نظم کرے گا، دوا علاج کا نظم کرے گا، تمام ذمہ داریاں اس طرح کی سب اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب اس کا حق یہ ہے کہ بیوی اس کے منشا کے مطابق گھر کے نظام کو چلائے، اس کی بات مانے، نافرمانی نہ کرے، سرکشی نہ کرے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک بیویاں وہ ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں، اطاعت شیار ہوتی ہیں، اور غیب کی حفاظت کرنے والی، راز کی حفاظت کرنے والی، گھر کے اندر کی بات گھر میں رکھنے والی، رسوا نہ کرنے والی، یہ ان کی صفات ہے، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو حقوق الزوجین کو اسلام نے واضح انداز سے بیان کیا ہے، اور اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ عورت کمزور ہے، کہیں اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کہیں اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، تو قرآن نے تاکید کی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو، ناانصافی نہ ہونے پائے، زیادتی نہ ہونے پائے، حق تلفی نہ ہونے پائے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اور کبھی کوئی چیز ناپسند بھی ہو سکتی ہے تو برداشت کر لو اسے۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے، برداشت کرنا چاہیے۔ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، عورت میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، الگ الگ مزاج ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی تو ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے، تعلقات خراب ہو گئے، کشیدگی ہو گئی۔ برداشت کرنا چاہیے، عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، چونکہ اسلام ایک فطری مذہب ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ تعلقات میں کبھی کشیدگی پیدا ہو جائے، تلخی پیدا ہو جائے، تو قرآن نے ہدایت دی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو ایک ان کے رشتہ داروں میں سے کسی کو منتخب کر لو اور ادھر سے ایک منتخب کر لو، حکم بناؤ، اور ان کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو حل کرانے کی کوشش کرو، اور خلوص کے ساتھ وہ کوشش کریں گے تو حالت بدل جائے گی، صورتحال تبدیل ہو جائے گی، تعلقات کی جو کشیدگی ہے وہ دور ہو جائے گی، غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر کے خاندان کا کوئی سمجھدار آدمی، بیوی کے خاندان کا کوئی سمجھدار آدمی ان کے حوالے کر دیا جائے، وہ معاملات کو سمجھ کر کے اس کو سلجھا دیں گے۔ ان سب چیزوں کے بعد کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نباہ کی صورت نہ ہو اور ایسا محسوس ہو کہ گاڑی اب نہیں چل سکتی، تو اب چونکہ اسلام ایک فطری مذہب ہے، زبردستی رشتے کو قائم نہیں رکھے گا،
پھر اس نے راستے کھول دیے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ تمام تدبیریں ناکام ہو گئی تو مرد کو حق ہے طلاق دینے کا، عورت کو حق ہے خلا لینے کا۔ رشتہ جس طرح سے قائم ہوا ہے تو بھلے طریقے سے وہ ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے بھی آداب ہیں، اس کی بھی تفصیلات ہیں، اس کے بھی احکام۔ اگر اس طرح کی صورتحال نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اب تعلقات تو نبھ نہیں رہے ہیں، گاڑی چل نہیں رہی ہے اور رشتہ ختم کرنے کی بھی کوئی شکل نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسری شکلیں اختیار کریں گے اور بڑی قباحتیں پیدا ہوں گی، بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی۔ تو ہر چیز کا اسلام نے لحاظ رکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو نمونے کے طور پر پیش کیا ہے۔ آپ نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ آپ نے کہا تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور مجھے دیکھو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کا اسوہ اس معاملے میں بھی شاندار ہے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا سلوک، ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کے ضروریات کی تکمیل کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا ایک آئیڈیل شوہر کو کیسا ہونا چاہیے آپ نے کر کے دکھایا۔ تو آپ نے کہا کہ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ باہر تو بہت اچھے ہوں اور گھر میں آئیں تو رویہ بدل جائے۔ گھر کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ پھر خاندان میں جو لوگ ہیں سب کے حقوق اسلام نے متعین کیا۔ اولاد کے حقوق ہے، والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان کو ٹھیک سے ادا کیا جائے تو ایک بہترین خاندان وجود میں آتا ہے، اور ایسا خاندان ہوتا ہے جہاں نئی نسل کی تربیت ایمانی ہوتی ہے، روحانی ہوتی ہے، اور وہ نسل ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے۔ اسلام کا یہ تقاضا ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے، صحابہ کا یہ نمونہ ہے۔ نکاح جب آسان ہوگا تو معاشرے میں پاکیزگی ہوگی، اور اگر نکاح مشکل ہوگا تو سماج کے اندر خرابیاں پیدا ہوں گی۔ نکاح کو بالکل آسان بنانا چاہیے، سادگی کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے، اور جو غلط رسمیں ہیں جیسے یہ بارات کی رسم ہے، بالکل ہندوانہ رسم، اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دو چار آدمی جائیں، مسجد میں نکاح ہو جائے اور اس کے بعد رخصتی ہو جائے، اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کر لیجئے۔ یہ بارات لے جانے کا جو رواج ہے اور یہ جو فیشن ہے کہ دوسرے کے ہاں جا کے کھائیں گے، یہ مروت کے بھی خلاف ہے اور اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اور یہ جو جہیز کی رسم ہے یہ بھی ہندوانہ ہے۔ ذمہ داری تو شوہر کی ہے، قوام تو شوہر ہے، گھر تو اس کو بسانا ہے، تو جو کچھ انتظام شوہر کو کرنا ہے، عورت سب کچھ لے کے آتی ہے۔ وہ چارپائی بھی لے کر کے آتی ہے، پلنگ بھی لے کر کے آتی ہے، الماری بھی لے کے آتی ہے، واشنگ مشین بھی لے کر کے آتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ہندوانہ رسم ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ لڑکی کا جو وراثت میں حق ہے وہ دینا چاہیے، تو وراثت کا جو حق ہے وہ تو دیتے نہیں، اور ایک ہندوانہ رسم جہیز ہے، اس کے نام پر جو ہے نمائش ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے، سادگی کے ساتھ اسلامی طریقے سے نکاح کی تقریبات کو انجام دینا چاہیے، تاکہ سماج میں جو غریب لوگ ہیں ان کی بچیوں کی شادی کا مسئلہ نہ پیدا ہو۔ اور اس سلسلے میں اصل ذمہ داری اور اصل رول اگر ادا کر سکتے ہیں تو وہ نوجوان ادا کر سکتے ہیں۔ نوجوان یہ کہیں کہ ہم اسلامی طریقے سے شادی کریں گے، ہماری شادی میں بارات نہیں جائے گی، ہم جہیز نہیں لیں گے، اللہ کے رسول کا جو اسوہ ہے اس کے مطابق ہم شادی کریں گے۔ بوڑھے لوگ تو لالچی ہو جاتے ہیں، ان کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، نوجوانوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ عورتیں بھی بہت گڑبڑ کرتی ہیں، شادی بیاہ کی بہت ساری رسمیں یہ عورتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی ہے، صحیح تعلیم ان کی نہیں ہوئی ہے، صحیح ماحول نہیں ملا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان اس سلسلے میں کام کریں،
نوجوان اعلان کریں ہماری بارات نہیں جائے گی، 4 آدمی جائیں گے، نکاح پڑھا کے چلے آئیں گے، جہیز میں ہم کچھ نہیں لیں گے، ہمارے پاس جو حیثیت ہے اس کے مطابق ہم انتظام کریں گے، گھر بسانا ہماری ذمہ داری۔ یہ شرم کی بات ہے کہ وہاں سے بستر آئے گا، وہاں سے چارپائی آئے گی، وہاں سے سب سامان آئے گا، یہ سب ذمہ داری تو شوہر کی ہے۔ غیرت کے خلاف بات ہے کہ وہاں سے سب سامان چلا رہا ہے۔ آج کل تو ایسا ہونے لگا ہے کہ وہ نکاح سے پہلے ہی سامان چلاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں نکاح ہو جاتا ہے، معلوم ہے بڑا سادہ نکاح ہے، اور جو کچھ ہے سب پیچھے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ اس سے تو دکھاوے کی چیز ہو جائے گی، جو چیز ہو ایمانداری سے ہونی چاہیے۔ تو یہ اصلاح کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور یقین مانیے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں کا اکثریتی سماج جہیز اور بارات کی لعنت کی وجہ سے جوجھ رہا ہے۔ لڑکیاں جلا دی جاتی ہیں، دلہنیں جلا دی جاتی ہیں۔ ایسے سماج میں اگر ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق سادگی کے ساتھ اپنی تقریبات انجام دیں تو یہ ایک دعوت کا کام ہوگا، یہ ان کے لیے بھی ایک رہنمائی ہوگی، ان کے لیے بھی ایک روشنی کا ذریعہ ہوگا کہ مسلمان دیکھیے کس طرح سے سادگی کے ساتھ شادیاں کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑکی والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سعودی عرب میں تو معاملہ الٹا ہے، وہاں لڑکی والوں کو کوئی پریشانی نہیں، پوری ذمہ داری جو ہے وہ لڑکے کی اور اس کے والدین کی ہوتی ہے۔ لڑکی والے بہت اطمینان، سب انتظام جو انہی کو کرنا ہے، اور مہر وغیرہ بھی بہت مناسب رکھی جاتی ہے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ نوجوان آگے بڑھیں، اصلاح کا کام کریں، اسلامی تعلیمات کے مطابق شادیوں کی تقریبات کو انجام دیں، اور غلط رسموں کو ختم کرنے کے لیے یہ وقت کا بہت بڑا جہاد ہے، اس کے لیے آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اچھے خاندان بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔